أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ الدہر کی شروع کی 3 آیات زیر مطالعہ ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جس کا نمبر 76 ہے، 29ویں پارے میں آخری سے پہلی سورت ہے۔ فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بلا شبہ ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفہ سے، نبتلیہ تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس اس غرض سے ہم نے بنا دیا اس کو سننے والا، دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے دکھایا ہے اپنا راستہ، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزار بنے یا احسان فراموش۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے۔ اب اس کے تجویدی نکات کی طرف آئیں تو اس میں ہم تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں آج کل۔ اس میں تنوین کے 3 قاعدے اپلائی ہوئے ہیں، یعنی اظہار اس میں نظر نہیں آیا، اس میں اخفا موجود ہے، بلکہ اخفا 4 جگہ پہ آیا ہے اور غنہ 8 جگہ پہ آیا ہے۔ اس کو دھیان میں رکھیں گے۔ ایک اور بات کہ اس میں ہا اور ہا دونوں استعمال ہوئی ہیں، تو دونوں کا مخرج کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ایک کو ہم حلق کے وسط سے ادا کریں گے اور دوسرا سینے سے ادا کریں گے۔ جیسے شروع میں آیا حل، حل کا مخرج سینہ ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، یہ ہے حین من الدہر۔ اب حین نم میں غنہ ہے، میم مشدد کی وجہ سے، من الدہر لم یکن شیئا، یہاں کن میں اخفا ہے، شیئا مذکورا، شیئا یہ غنہ ہے، انا یہ غنہ ہے، خلقنا الانسان، خلقنا الانسان میں یہ قلقلہ ہے قاف پہ، من یہ من غنہ آ گیا نون مشدد ہونے کی وجہ سے، نطفۃ یہ طا پہ قلقلہ ہے، نطفۃ۔ اچھا یہ اظہار بھی آ گیا، گویا چاروں قاعدے آ گئے، اس میں تنوین کے 4 قاعدے چاروں ہی آ گئے، کیونکہ ہم نے اس کو نطفتن نہیں پڑھنا، کیوں؟ آگے حمزہ آ گیا، نطفتن امشاج، اگر ملا کے پڑھیں تو ہو جائے گا امشاجن نبتلی، اب پھر با پہ قلقلہ آ گیا، با ساکن ہے، نبتلی، تو یہ حروف قلقلہ بھی یاد رکھیں، کتب جدن، قاف بھی یہاں آیا اور با بھی آ گیا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ سمیعا سے ام ہو گیا، کیوں؟ آگے با آ رہا ہے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، نون کی آواز میم میں بدل گئی، فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا یہاں غنہ، ہدیناہ السبیل، یہ ہا سینے والی، ہدیناہ السبیل، اما یہ کیا ہے؟ غنہ، میم مشدد پہ غنہ، اما شاکرا و
شاکروں، یہ شاکروں میں کیا ہے؟ آگے واو پہ شد ہے، یرملون میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے نا، یہاں ہاں یس ادغام ہو رہا ہے، حروف ادغام میں سے ہے نا، شاکروں و اما ام یہاں پہ رکنا ہے، کفورا احسان فراموش۔ اب اس میں اگر میسج پہ ہم غور کریں اور اپنی زندگی میں ہم اس تعلیمات سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پہ ہم اگر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ اس میں انسان 2 دفعہ آیا، سورہ کا نام سورۃ الدہر، اور اس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے دراصل، اور خاص طور پہ اس حوالے سے ہم جانیں تو انسان سے اللہ مخاطب ہو کے اسے یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ تمہارے اوپر وہ وقت بھی آیا جب تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، اور یہ ہر آدمی کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ کن مراحل سے گزرا، کس طرح پانی کے نطفے سے امشاج دونوں طرف سے، میل فیمیل، ماں اور باپ دونوں کے نطفے سے مل کے یہ وجود میں آیا، اور ماں کے پیٹ میں اس کا مسکن تھا، قرار پایا کچھ مہینوں تک، پھر بھی جب اللہ نے تخلیق کا مرحلہ مکمل کیا تو بہت کمزور تھا، اور اس کمزوری کی حالت سے پھر اللہ نے اسے اس کی صلاحیتوں سے نوازا، اور اس میں 2 کا ذکر کیا، سمیع بصیرہ، سنتا دیکھتا، تو پتہ چلا کہ یہ دونوں صلاحیتیں بہت قیمتی ہیں، اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر اس کو بروئے کار نہ لائے، ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو بہت سے نقصان سے 2 چار ہو جائے گا، کیونکہ یہ سننا اور دیکھنا 2 ایسے آدمی کے پاس فیکلٹیز ہیں، شعبے ہیں، کہ سارا ڈیٹا ان پٹ اسی سے آئے گا، یا تو انسان دیکھ کے مشاہدہ کرے گا یا سن کے کچھ اس کو پروسیس کرے گا، تو گویا سننا جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور سننا بھی غور سے سننا۔ بعض اوقات انسان ہیرنگ اور چیز ہے کہ سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ خیالات میں کہیں اور ہوتا ہے، اب خیالات بھی ادھری ہوں، توجہ بھی ساری ادھری ہو، اسے کہتے ہیں سمیع بصیرہ، ایسا سنتا دیکھتا جو حاضر اور موجود بھی ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں زندگی میں فائدہ دے گی۔ ہم کوشش کریں کہ سننے پہ، غور سے سننے پہ اور دیکھنے پہ، مشاہدے پہ غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلیں، تو انسان کو بہت سے ایسے واقعات سننے میں اور دیکھنے میں آتے ہیں کہ واقعتاً اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور یہی اس مطالعے کا مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ اور اس پہ عمل کرنا وہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان، ہم نے تو راستہ سجھا دیا، اگر آخری آیت ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت دے دی ہے راستے کی، اما شاکرا و اما کفورا، اب انسان کا معاملہ ہے کہ وہ چاہے شکر گزار بنے اور چاہے احسان فراموش۔ شکر گزار بنے گا تو دنیا میں بھی سہولت اور آسانی پائے گا، اور یہاں اللہ اور اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اگر احسان فراموش ہوا تو نہ صرف آخرت میں گھاٹے میں رہے گا بلکہ دنیا کی زندگی بھی تنگ دستی اور پریشانیوں میں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے سبق کو اپنی زندگی میں اپنانا ہمارے لیے آسان فرمائے، اس سیکھنے کے عمل میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔